حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بات غور سے سننے کی ہے، فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی میل کچیل نجاست سے پاکیزہ ہوں تو تمہارے دل قرآن سنتے ہوئے کبھی تھک ہی نہیں سکتے، کبھی بھر ہی نہیں سکتے۔ ہوتا ہے نا پیٹ بھر جانا، کہتے ہیں قرآن سننے سے آپ کا دل بھر نہیں سکتا اگر آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جو قرآن سننا بوجھ نظر آتا ہے تو وجہ کیا بنی؟ ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، ظلمت ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، جس وجہ سے دل پر اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں من احب القرآن احب اللہ ورسولہ، جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کا قرآن پڑھنے میں ہمارا جی چاہے گا کہ ہم پڑھتے ہی رہیں، ہمارا دل بھرے گا ہی نہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اذا اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، بات ذرا توجہ سے سنیے، اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرک عند اللہ، کہ اگر تو چاہے تو اللہ کے ہاں اپنی قدر، اپنا مقام معلوم کر لے، فانظر الی قدر القرآن عندک، تو یہ دیکھ کہ تیرے نزدیک اللہ کے قرآن کی کیا قدر ہے۔ جتنا تو اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے اسی قدر اللہ رب العزت تجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ عشق کا درجہ رکھنا چاہیے، محبت کا درجہ رکھنا چاہیے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ چنانچہ کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے۔ سب حضرات دل میں ارادہ کریں، حفاظ تو خیر اس بات کے زیادہ اہل ہیں، لیکن عوام الناس بھی اس بات کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے۔ تھوڑا زیادہ تو ہوتا ہی ہے، یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ راستہ چلتے کوئی پوچھ لے جی کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو 10 منٹ اس کو دے دیتے ہیں، اور سارے دن میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے۔ تو ہم نے تو اللہ کے اس کلام کی وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہمارے پاس مہمان ہیں، اگر ہم اس مہمان کو اگنور کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیج دے اور آپ اس بچے سے ملاقات ہی نہ کریں، وہ کئی دن آپ کے ہاں ٹھہرے، نہ بات نہ چیت نہ ملاقات، اور وہ اسی طرح واپس چلا جائے تو والد کو کیا بتائے گا؟ کہے گا نا کہ ابو اس نے تو مجھ سے ملنے ہی گوارا نہ کیا، حق مانگے گا نا اپنا۔ اللہ رب العزت نے بھی تو ہمارے ہاں مہمان بھیجا ہے نا قرآن مجید، اگر اس کی تلاوت نہیں کریں گے مہینوں جی، مجھے ایک طالب علم کہنے لگے کہ مجھے بخاری شریف پڑھے 9 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 9 سال میں بیعت ہونے کے بعد میں نے پورا قرآن مکمل پڑھا، ورنہ قرآن مکمل پڑھنے کی مجھے توفیق نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے یہ مہینہ شہر القرآن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سیدھا بے حساب جنت میں داخل ہوگا؟ امت کی والدہ نے سوال پوچھنے کا حق ادا کر دیا۔ جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے کا حق ادا کر دیا۔ اس قدر خوبصورت سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص بلا حساب سیدھا جنت میں داخل ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں پہ روئے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو بلا حساب سیدھا جنت میں داخل فرما دے۔ ہم اگر قرآن پڑھ کے روئیں تو ہمارے گناہ اس طرح جھڑیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں
جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ان میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ وَهُوَ صِفَةُ الْعَارِفِينَ، یہ عارفین کی صفت ہے۔ وَشِعَارُ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کا شمار۔ اس لیے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدح اللہ البکائین فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنے کلام میں رونے والوں کی مدح فرمائی ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی آیتیں ہمارے اکابر سنتے تھے، روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ آج قرآن مجید کی آیات سنتے تو ہم بھی ہیں، سجدے بھی ہم کرتے ہیں، سجدے کی آیت ہوتی ہے، لیکن رو کے سجدہ کس نے کیا؟ اب ایک آیت سجدہ ہے، گھر جا کے سجدہ کر لینا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، فرمایا خروا سجدا وبکیا۔ قرآن میں آیت تو سب پڑھ سنتے ہیں، کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیت کون سی پڑھی گئی، لیکن جتنے طالب علم پیچھے ہوتے ہیں یا علماء پیچھے ہوتے ہیں ان کو اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پوری زندگی خرو سجدہ پر عمل کی توفیق ہے، وہ بقیہ پر آج تک عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔